نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی مسائل میں گھرے ہوئے کافی احباب نے ارشاد فرمایا تھا، اس بارے میں اول تو بات یہ ہے کہ وہ پورا قرآنی نور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ محنت کی جو نبی پاک نے اس کا آپ کو پورا عطا کر دیا ہے، وہ قرآن اللہ سے لے کر آپ کو دے دیا، پورا قرآنی روحانیت ہے، پورا قرآنی علاج ہے، پورا قرآنی شفا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے، لیکن مخصوص پوائنٹ کو اگر ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ مخصوص میڈیم کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایمان لے آئی کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، شروع میں آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا، اس پر قائم بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسان سی چیز ہمیں سکھائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی اللہ سے لے کے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد، اللہ کی استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، تو یہ بات ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا پاک بھی نہیں رہوں گا، غسل کے فرائض بھی مجھے نہیں پتا، اور میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، اور میں جادو سے نکل جاؤں، میں نحوست سے نکل جاؤں، کچھ بھی نہیں کرنے والا، پھر اور کھڈے میں آ جاؤ گے۔ سب سے پہلے طہارت ہے، طہارت کے بعد اللہ کے آگے جھکنا، اگر اس رب کے آگے نہیں جھکتے جو آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، آپ کی خوشیاں دے رہا ہے، آپ کے غم دور کر رہا ہے، مصیبتوں سے دور کر رہا ہے، آپ روڈ میں گاڑیاں چلا رہے ہو اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس رب کے آگے جب یہ ماتھا نہیں لگتا تو پھر شیطان ہیک کر لے گا، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اچھا، جن کو شیطان ہیک کر لیتا ہے نا، ان کو جب پکا ہیک کر لیتا ہے تو بڑی خوشیاں دیتا ہے شیطان، لیکن یہ دنیا کی خوشیاں ہوتی ہیں، جیسے فرعون، قارون، شداد، نمرود دنیاوی طور پر خوش تھے، اللہ والے پریشان تھے، لیکن آخرت اور آنے والی زندگی پوری تباہ برباد ہو جاتی شیطان کے ہیکرز کی۔ اب اس کا آسان طریقہ کہ پاکی طہارت پہلے، ٹھیک ہے نا، ایمان پہلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد جو ہے اگر جنات کا کیس آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں جنات گری ہے، چیزیں غائب ہو رہی ہیں، چیزیں غائب ہو رہی ہیں، جنات ہے، بدبو آ رہی ہے تو دیگر اثرات جادو کی کیفیات ہیں، بدبو جادو کی کیفیات، چیزیں رکھ کے آپ بھول رہے ہیں یا چیز غائب ہو رہی ہے آپ کے گھروں سے، پیسے غائب ہو رہے ہیں، چوری ہو رہے ہیں، یہ پہ جنات کی شیطانی ہوتی ہے۔ تو پہلے ڈیسائیڈ کیجئے کہ دونوں میں سے ہے کیا۔ اگر جنات کا کیس ہے تو من الجنۃ والناس والی آیت آپ کو سورہ ناس میں ملی تھی، اور اگر جادو کا کیس ہے تو من شر النفاثات فی العقد، تو یہ آپ نے اس میں پڑھا تھا۔ تو معاملے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر جنات کا کیس ہے سورہ ناس کافی ہے، صرف 70 مرتبہ ایک مٹی کا مٹکا لانا ہے، مٹی اور پانی یہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، مٹی اور پانی زندگی ہے، آپ کی پوری باڈی مٹی کی بنی ہوئی ہے، اور پانی سے اللہ نے کہا تھا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے تمام چیزوں میں حیات اور زندگی جو ہے پانی سے دی، پانی مٹی کا پرانا ساتھ ہے، مٹی کا مٹکا لائیے گا گھر میں، آپ کے جگ میں کام نہیں کرے گا، کولر میں کام نہیں کرے گا، پانی کی بوتل میں کام نہیں کرے گا، پلاسٹک کی بوتل میں کام نہیں کرے گا، مٹی میں کام کرے گا۔ دنیا کے کسی بھی مزار میں چلے ہوا کیا ہوتا ہے، گیلی مٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مٹی لگا لو 7 دن جہاں بھی تکلیف اور آپ صحیح ہوتی ہے، مٹی اور گیلی مٹی، اب سمجھ میں آ گئی بات، تو یہ مٹی کا ہونا ضروری ہے، ہاں جی، ورنہ کڑی جاؤ پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی دم کری جاؤ، پی جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیکار وقت برباد ہوتا ہے، صرف نفسیاتی فائدہ ہو جاتا ہے آپ کا نصیب۔ مٹی کا مٹکا رکھ لیا، پانی بھر دیا اس میں، رات کو پانی ابال کے ٹھنڈا کر دیا، صبح مٹکے میں ڈال دیا، اس میں آپ نے اگر جادو کا کیس ہے تو سورۃ الفلق صرف 70 مرتبہ روز پڑھ لیجئے، چند دن، 3 دن 4 دن 5 دن 70 مرتبہ کر لیجئے، اور پھر 21 دفعہ پہ آ جائیے، دم کر دیں اور پورا گھر والا اس کا پانی پیتا رہے، اور ایک گلاس لے کے گھر کے سارے کونوں میں چھڑکتے رہیں، یقین کریں بہت بڑا نیگیٹو مائنس ہو۔ 40 دن کرنا، زیادہ نہیں کرنا، شروع میں چند دن 70 کر لیا، 3-4 دن پھر 21 دفعہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ اگر جنات کا کیس محسوس ہوتا ہے تو جنات کے کیس میں ایک تو چیزیں غائب ہوتی ہیں، دوسرا ہے کہ خون کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ میں بندہ ہائپر ہو کے لڑائی جھگڑے ہو گئے اور پھر بولا کہ یار مجھے ہوا کیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور جنات کے کیس میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لوہے کا دروازہ ہے اور کسی نے ذرا سا زور سے بجا دیا تو پھر ہائپر ہو جاتا ہے۔ عاملین حضرات کو ہائپر ہونا بنتا ہے کیونکہ ان کا ڈیلنگ 24 گھنٹے جنات کے ساتھ ہوتی ہے، تو کسی عامل کا اگر آپ دروازہ زور سے بجاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ باہر نکل کے اتنی زور سے پنچ مارے کہ آپ کے دانت توڑ کے پھینک دے، کیونکہ عامل کا جنات سے لینا دینا 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ خدا جن ہوتا ہے، تو لہٰذا عامل حضرات کے ذرا ادب سے جانا ہوتا ہے، وہاں دروازہ ہلکا بجانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جنات کا کیس ثابت ہو جائے ایویڈنس کے اعتبار سے، یا رات کو خواب میں آپ کالی بلی بہت زیادہ دیکھتے ہو، اب دیکھنا نہ شروع کر دینا، کالی بلی دیکھتے ہو، کالا سانپ دیکھتے ہو، کالا کتا دیکھتے ہو، تو سارے جنات ہیں۔ تو ایسی صورت میں سورہ ناس پڑھیں گے، اور وہی شروع میں 3-4 دن 70 دفعہ پڑھ لو، کسی بھی ٹائم، صبح پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، فجر سے پہلے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر چوتھے 5ویں دن سے آپ اس کو 21 مرتبہ کر دو۔ روحانیات کی ڈیجٹ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 21 کیا ہوتا ہے، 70 کیا ہوتا ہے، 40 کیا ہوتا ہے، روحانیات کی اپنی ایک ڈیجٹ ٹیبلز ہیں، جیسے 1 کا عدد ہے، اور 3 کا عدد ہے، 5 کا عدد ہے، 7 کا عدد ہے، 9 کا عدد ہے، 11 کا عدد ہے، 21 کا عدد ہے، 40 کا عدد ہے، 41 کا عدد ہے، 70 کا عدد ہے، اس کے بعد 100 ہے، 101 ہے، 108 میں اختلاف ہے، 108 عجیب ڈیجٹ ہے، یہ نوری بھی ہے، کالا بھی ہے، سفلی بھی ہے، تو 108 بھی ہے، اور اس کے بعد جناب علی 786 ہے، اس کے بعد 313 ہے، اس کے بعد 786، اس کے بعد 1100، اور اس کے بعد ایک تعداد ملتی 12,000۔ تو یہ روحانیات کے اپنے ڈیجٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک تو جنرل ڈیجٹ دے دیے جاتے ہیں کہ آپ کے اعتبار سے کہ آپ یہ کر لیجیے، آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے، ایک تو جنرل ڈیجٹ یعنی کہ ریڈی میڈ آپ کا معاملہ تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ 2 بندے ایک ہی سوال لے کے حضرت جی کے پاس گئے، حضرت جی نے ایک بندے کو دیکھا یہاں پہ ماتھے پہ ہلکا سا نماز کا نشان ہے، تو اس کو روحانیات کے پڑھائی کی مقدار تھوڑی کم دے دی، 70 دے دی، کسی کو دیکھا بالکل کلین صفا چھٹ ہے،
تو اس کو بولا آپ نے 313 پڑھنا ہے، تو بولتے یار مسئلہ ایک تھا، حضرت جی نے اس کو 70 بتا دیا، مجھے 313 بتا دیا۔ حضرت جی نے آپ کے قوت ہضمے کے اعتبار سے، قوت انجذاب کے اعتبار سے ڈیجٹ بتائے جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے روحانی فریکوینسیز کو دیکھ کر، آپ کی آنکھوں کے شعور کو دیکھ کر، آپ کی وربل کو، آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنے ڈیجٹ کی فریکوینسیز آپ کو چاہیے۔ ایک بہادر آدمی ہے تو اس کو ایک ہی میگزین دے دو کافی ہے، ایک بزدل آدمی ہے اس نے تو دھڑا دھڑ بغیر نشانے کے فائر کھول دینا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے آپ کو 6 میگزین دینے پڑ جائیں۔ تو جو نیا نویلا ہوگا اس کا مقدار شروع میں زیادہ دے دیں گے، جو مجرب ہوگا، لائن میں چلتا ہوگا، اس کو مقدار کم دے دیتے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلانے نے تو 21 بولا تھا، فلانا 70 بتا رہا ہے، حالات کے اعتبار سے ڈیجٹ فکس کیے جاتے ہیں۔ معاملات کو سمجھیے، کر لیجیے، زندگی اللہ اچھی کرتا ہے، آسان کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں حرام نہ آ رہا ہو۔ جی جی جی، یہ چلے وظیفے بالکل بھی کام نہیں کریں گے اگر گھر میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، تو یہ چیزیں کام نہیں کرتی، بلکہ آپ روز جتنا اور اچھا کریں گے اتنا اور بیڑا غرق ہوگا۔ تو حرام سے توبہ کر لیجیے، غسل طہارت کا اہتمام کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ زندگی آسان کرتا ہے۔ پورا قرآنی نور ہے، پورا قرآنی شفا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔